السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اس کے لیے نظام کائنات کو ترتیب دیا، آسمان کو پانی برسانے پر معمور کر دیا، جبکہ زمین کو پابند کر دیا کہ وہ اپنے پیٹ میں سے رواں سال طرح طرح کی سبزیاں اگائے، درختوں کو سایہ اور پھل آکسیجن اور پھول دینے پر کاربند کر دیا۔ اس کے علاوہ نظام کائنات کی ہر چیز کو انسان کی آسانی اور خوشی کا سامان پیدا کرنے پر معمور کر دیا، مگر بدلے پر انسان کو حکم دیا کہ وہ صرف اور صرف توحید کے اقرار کا، ایک معبود کے اقرار کا اور اللہ کو اپنا خالق تسلیم کرنے کا۔ بس یہ ایک حکم ہی نہیں بلکہ حکم کو تسلیم کرنے کے لیے، اس کو واضح کرنے کے لیے مختلف اوقات میں مختلف آسمانی صحیفے اور 4 آسمانی کتب اتارے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبی محبوب سرمائے کے، جنہوں نے ان آسمانی کتابوں کی تعلیمات پر عمل کر کے عملی نمونہ پیش کیا۔ آسمانی کتب کے سلسلے کی آخری کڑی قرآن مجید ہے، جبکہ قرآن مجید کا آخری نمونہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر ان کی سنت اور قرآن ہمارے درمیان موجود ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان اپنی سنت اور قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، مگر ناظرین گرامی وہ شخص کتنا ہی بدبخت ہوگا جو قرآن کی توہین کرے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ اس ذکر کو ہم نے ہی نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم پر ہے۔ جس کا محافظ خود اللہ ہو، اس قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، اس کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے۔ مگر اس دنیا میں جن افراد نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی اور ان کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا، اس کے متعلق آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ لہٰذا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، اللہ جب چاہے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں سے انتقام لے اور انہیں عبرت کا نشان بنانے پر وہ قادر ہے۔ وہ ایسے بدبختوں کی رسی کھینچنے اور دنیا والوں پر مثال قائم رکھنے پر قادر ہے۔ 1999 میں ترکی میں آنے والے زلزلے کے ایام تھے، ہر طرف تباہی کا منظر تھا۔ اس زلزلے کے اسباب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جو انسان نے دیکھا وہ ترکی کے سمندر کے ساحل پر ایک فوجی چھاؤنی میں شراب اور الفت کی محفل جاری کی۔ اس محفل میں اسرائیلی جنرل، امریکی فوجی اگدرن اور ترکی کے 30 زائد فوجی جنرل موت کو بھلا کر نیند سے بیزار ہو کر شامل تھے اور کچھ اہم امور زیر بحث تھے۔ اس میٹنگ کے دوران ایک جنرل نے اپنے ماتحت سے قرآن لانے کو کہا۔ حکم کے مطابق قرآن مجید کو اس محفل میں لایا گیا اور اس بے حیائی اور بدکاری کی مجلس میں، جہاں یہودی عورتیں برہنہ رقص کر رہی تھی، کہا گیا کہ قرآن کو پڑھو، اور اس فوجی ماتحت نے جو آیت پڑھی تو کہا گیا کہ اب ان آیتوں کا ترجمہ سناؤ۔ ماتحت نے کہا کہ میں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر نہیں جانتا۔ اس پر ظالم فوجی جنرل نے اس کے ہاتھ سے قرآن لیا اور قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر ناچ گانا کرنے والیوں کے قدموں میں پھینک دیا اور کہا کہ وہ اللہ کہاں ہے جس نے اعلان کیا تھا کہ اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ آ جائے اور اپنے اس قرآن کو اس بے عزتی اور بے حرمتی سے بچا لے۔ وہ فوجی ماتحت جو پہلے قرآن پڑھ رہا تھا، وہ اس منظر کو برداشت نہ کر سکا اور روتا ہوا اس چھاؤنی سے باہر نکل گیا۔ اردن کی اخباری رپورٹ کے مطابق اس نے دیکھا کہ چھاؤنی کے اوپر ایک سرخ روشنی موجود ہے، جبکہ آس پاس اندھیرا چھایا ہے، اور اسی وقت سمندر کے اندر ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور ساحل پر موجود یہ چھاؤنی پوری کی پوری غرق ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ جب چاہتا ہے ظالموں سے انتقام لیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج دنیا میں جو لوگ قرآن کا اور قرآنی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے اس واقعے میں سبق ہے۔ آج تک نہ تو اس چھاؤنی کا کوئی سراغ ملا، نہ ہی اس میں موجود فوجی جنرلوں کی لاشیں ملی۔
اندیشہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سمندری جانوروں کو حکم دیا ہوگا کہ ان کی ہڈیاں تک نوچ کر کھا لو۔ اسرائیل اور امریکہ نے اپنے تحقیقی ایجنسیوں کی ایسی ٹیمیں بھیجی کہ جاؤ تلاش کر کے لاؤ، کم سے کم ان کی لاشیں ہی لے آؤ، لیکن جس کو اللہ رب العالمین کا عذاب پکڑ لیتا ہے تو پھر ان کی ہڈیاں تک واپس نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین نے اس چھاؤنی کو ایسے مٹایا کہ اس کی جگہ سے پانی جاری ہو گیا، اور اب یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں روز اول سے ہی پانی بہ رہا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ مصر کا ہے، جہاں ماں قرآن پڑھ رہی تھی تو اس کی بیٹی نے ضد کی کہ مجھے یہ کتاب دو جو تم پڑھ رہی ہو۔ ماں نے منع کیا کہ تم اس کی بے حرمتی کرو گی، تم نہیں جانتی یہ کتاب کیا ہے۔ بچی کی ضد کرنے پر ماں آخر ماں ہوتی ہے، اور ماں نے بچی کی ضد کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ اس نے بچی کو قرآن تھما دیا، بچی اس سے کھیلنے لگی، کبھی وہ کوئی ورق ادھر کرتی، کبھی کسی صفحے کو ادھر کرتی۔ ماں کا یہ معمول بن گیا تھا کہ وہ اکثر اپنی بیٹی کو کھیلنے کے لیے قرآن پکڑا دیا کرتی تھی۔ کھیلتے ہوئے وہ قرآن کو زمین پر بھی گرا دیتی۔ ایک روز دونوں ماں بیٹی اسٹور میں خریداری کر رہی تھی تو بچی کسی چیز کو حاصل کرنے پر ضد کرنے لگی۔ ماں نے اسٹور کی ایک ریک میں موجود قرآن اٹھایا اور بچی کو تھما دیا۔ بچی جو کہ ضدی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی، اس نے قرآن کو پکڑا اور غصے سے اور نفرت سے دور پھینک دیا۔ ناظرین گرامی، ایسا کرنا تھا کہ وہ بچی جو پہلے بالکل ٹھیک اور نارمل تھی، اچانک سے ایک عجیب الخلقت جانور میں تبدیل ہو گئی۔ اس شکل کے جانور کو آج سے پہلے نہ تو کسی نے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی اسے جانتا تھا۔ یہ کیسی مخلوق تھی، کسی کو نہیں پتا تھا۔ ماں نے اپنی بیٹی کو لیا اور مختلف اسپتالوں میں بھاگتی رہی، ڈاکٹر کی منتیں اور خوشامد کرتی رہی کہ اس کو ٹھیک کر دو، اس کو پہلے جیسا کر دو، میری ساری دولت مجھ سے لے لو مگر میری بیٹی کو پہلے جیسا کر دو۔ مگر ڈاکٹر کا ایک ہی جواب تھا کہ طبی سائنس میں نہ تو کوئی چیز آج سے پہلے ایسی دیکھی گئی اور نہ ہی اس کی واپسی یا اس کے ٹھیک ہونے کا کوئی طریقہ ابھی تک موجود ہے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح امریکہ کے ایک شہری نے اپنی تباہ شدہ آخرت کو مزید برباد کرنے کے لیے ایک محفل سجائی، اور پھر اس محفل میں قرآن حکیم کو ایک تشتری میں لگ کر لایا گیا، اور پھر اس شخص نے قرآن کے خلاف اپنا مقدمہ پیش کیا کہ دنیا میں جو بھی دہشت گردی، قتل و غارت اور عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، اس کا ذمہ دار معاذ اللہ قرآن ہے۔ اور اس کے بعد اس شخص نے قرآن کو جلانے کا حکم دیا تو اس شخص کا ملازم آگے بڑھا اور اس نے قرآن کو نذر آتش کر دیا۔ لیکن پیارے دوستو، ایک لمحے کو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ ظالم کو تو اللہ نے نشان عبرت بنایا سو بنایا، مگر آج قرآن کی بے حرمتی کرنا اور اس کی توہین کرنا اتنا آسان کیسے ہو گیا؟ اس کی وجہ صرف ایک ہے، آج کے مسلمان نے قرآن سے اپنا رشتہ توڑ دیا ہے۔ آج کے نوجوان مسلم قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کو باعث شرمندگی اور دخیانوز خیال کرتا ہے۔ اہل مغرب جانتے ہیں کہ آج کا مسلمان اندھے پیروکاروں کی طرح مغربی کلچر اور تعلیمات کی تلقین کرنے پر مصروف ہے۔ آج مسلمان خود کو مغرب کا پیروکار کہتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، جبکہ اپنی مسلم شناخت ظاہر کرتے ہوئے شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا ان کی مقدس کتاب قرآن حکیم کے ساتھ جو بھی کر لو، یہ اس پر کوئی احتجاج نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ناظرین گرامی، جب امریکی شہری کے سامنے اس کے ملازم نے قرآن کریم کا نقشہ نذر آتش کیا تو وہ اپنے ظالم پر بگڑنے لگا اور ناراض ہو کر کہنے لگا کہ تو احمق ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی توہین کرنے والوں کو کڑی وعید سنائی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، اور جب ہم کسی بستی کی بربادی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس کی کھلی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اور یہ بات ثابت ہو جاتی ہے، اور پھر ہم ساری بستی کو باہو بالا کر دیتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، قرآن کریم کی بے حرمتی کرنے والوں کے احوال، ان کے لیے اللہ رب العالمین کی وعید آپ کے سامنے اس ویڈیو کی صورت میں پیش کر دی گئی۔ بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور وہی اس کی بے حرمتی کرنے والے ظالموں کے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ ہمیں سچے دل سے اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، تاکہ روز حشر یہ قرآن ہماری سفارش کرے۔ آمین یا رب العالمین۔
پیارے دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔